انہیں جب فوجی مشیروں نے کہا کہ سوڈان پر حملے کا فیصلہ دانشمندانہ ہے لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لے لینا ضروری ہے، تو تقی الدین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ سوچ نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ مصر سے اتنی دور محترم ایوبی کس طوفان میں گھرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے ان کے مشورے اور فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوڈانی حملے میں پہل کر کے ہم پہ سوار ہو جائیں گے۔ آپ ابھی حملے کا حکم دیں، ایک نائب سالار نے کہا۔ فوج اسی حالت میں رسد کے بغیر کوچ کر جائے گی، لیکن اتنی بڑی اور اتنی اہم مہم کے لیے گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ہم کوچ کی تیاری کر کے تمام تر انتظامات بہت تھوڑے وقت میں کر لیں گے۔ آپ محترم ایوبی کو اطلاع ضرور دے دیں تاکہ وہ اور محترم نور الدین زنگی ادھر بھی دھیان رکھیں۔ تقی الدین نہ مانا۔ اس نے کہا، آپ مصر میں ایک ایک غدار اور ایک ایک تخریب کار کو پکڑتے اور اسے ختم کرتے ہیں۔ میں اس منبع کو بند کرنا چاہتا ہوں جہاں سے تخریب کاری اور غداری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کام کے لیے مجھے کسی کے حکم اور کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ تقی الدین چند ایسے عناصر اور قوائف کو نظر انداز کر رہا تھا جو اس کے حملے کو ناکام کر سکتے تھے۔ ایک یہ کہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے جاسوس مصر میں موجود تھے جو یہاں کی فوجوں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ تقی الدین کی کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کے دشمن کے جاسوس مسلمان بھی تھے جو انتظامیہ اور فوج میں اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے مقابلے میں تقی الدین کے جاسوس سوڈانیوں کے پالیسی سازوں اور حکام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ سلطان ایوبی نے 1169 عیسوی میں مصر کی جس سوڈانی فوج کو بغاوت کے جرم میں توڑ دیا تھا، اس کے کئی ایک کماندار اور عہدیدار سوڈان میں تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی جنگی چالوں سے واقف تھے۔ انہوں نے انہی چالوں کے مطابق اپنی فوج کی ترتیب کی تھی۔ صلیبیوں نے انہیں نہایت اچھا اسلحہ اور ضرورت سے زیادہ جنگی سامان دے رکھا تھا۔ یہ گھر کے بیدی تھے۔ تقی الدین نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ سوڈان کے جس علاقے میں پیش قدمی کرنے جا رہا ہے وہ ایک وسیع صحرا ہے جہاں پانی خطرناک حد تک کم ہے، اور وہ مقام جہاں حملہ کرنا ہے اتنا دور ہے جہاں تک رسد کو خطرے میں ڈالے بغیر رواں رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ مصر کے اندرونی حالات کو قابو میں رکھنے اور تخریب کاری کے انسداد کے لیے بھی فوج درکار تھی، مگر تقی الدین اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے مکمل طور پر نیک نیتی اور اسلامی جذبے کی شدت کے زیر اثر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور سلطان ایوبی کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی اس خود مختاری میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ اسے احساس تھا کہ سلطان ایوبی کا مقابلہ تند اور تیز طوفان سے ہے اور صلیبی فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا درست تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی کرک سے 8-9 میل دور ایک چٹانی علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیے ہوئے تھا۔ یہ ان کا عارضی قیام تھا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو خانہ بدوش رکھا کرتے تھے۔ جس مقام پر انہیں حملہ کرانا یا شب خون مروانا ہوتا تھا، وہ اس کے قریب رہتے اور حملہ کرنے والے دستے کے کمانڈر کو بتا دیا کرتے کہ وہ ان کی واپسی کے وقت کہاں ہوگا۔ ان کے چھاپا مار کمانڈو جانباز صلیبی فوج کی تمام تر کمک تباہ کر چکے تھے۔ چھاپا ماروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس صلیبی فوج کے لیے ناگہانی مصیبت بنے ہوئے تھے جو صحرا میں پھیلی ہوئی تھی۔ صلیبیوں کا نقصان تو بہت ہو رہا تھا، لیکن چھاپا ماروں کی شہادت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی۔ 10 جانباز جاتے تو 3-4 واپس آتے تھے۔ یہ رپورٹیں بھی ملنے لگ گئی تھیں کہ صلیبیوں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں جو چھپ خون اور چھاپے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، لہٰذا اب چھاپا ماروں کو جان کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی چالیں اور فوجوں کا پھیلاؤ بدلنے کی سوچ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے صلیبی مجھے آمنے سامنے آنے پر مجبور کر رہے ہیں، سلطان ایوبی نے اپنے فوجی نائبین سے کہا۔ میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور میں اب اپنے اتنے زیادہ جوان مروانے سے بھی گریز کروں گا۔ میں چھاپا مار دستوں کی نفری میں اضافہ کرنے کا مشورہ دوں گا، ایک نائب نے کہا، اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ہمیں دشمن کی قوت کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فوج میں جذبہ زیادہ ہے۔ جذبہ سپاہی کو بے جگری سے لڑا کر مروا سکتا ہے، فتح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ صلیبیوں کے مقابلے میں ہماری نفری بہت کم ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صلیبی فوج کا بیشتر حصہ زرہ پوش ہے۔ سلطان ایوبی مسکرائے اور بولے، لوہا جو انہوں نے پہن رکھا ہے وہ انہیں نہیں ہمیں فائدہ دے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ صلیبی کوچ کرتے ہیں تو رات کو کرتے ہیں یا صبح کے وقت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج اوپر اٹھتا ہے تو اس کی تمازت ذرا بختر کو انگاروں کی طرح سرخ گرم کر دیتی ہے۔ ذرا پوش سپاہی اور سوار لوہے کے خود اور آہنی سینہ پوش اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کا وزن ان کی حرکت کی تیزی ختم کر دیتا ہے۔
मैं उन्हें दोपहर के वक्त लड़ाऊंगा जब उनके सरों पर सूरज रखा हुआ होगा। उनका पसीना निकालकर उनकी आंखों में डालेगा और वो अंधे हो जाएंगे। आप नफरी की कमी को मुतहरिक तरीका जंग से और जज्बे से पूरा करें। इतने में सुल्तान अय्यूबी के इंटेलिजेंस के सरबराह अली बिन सुफियान का एक नायब जाहिदान आ गया। उसके साथ 2 आदमी थे। सुल्तान अय्यूबी की आंखें चमक उठी। उन दोनों आदमियों को उन्होंने बिठाया और पूछा, क्या खबर है? दोनों ने अपने अपने गिरेबान के अंदर हाथ डाले और लकड़ी की बनी हुई सलीबें बाहर निकाली जो उनकी गर्दनों से बंधी हुई थी। वो सलीबी नहीं, मुसलमान थे। अपने आप को सलीबी जाहिर करने के लिए वो सलीबें गले में लटका लेते थे। दोनों ने सलीबी उतार कर नीचे फेंक दी। उनमें से एक ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये दोनों जासूस थे जो करक से वापस आए थे। हम पहले भी बता चुके हैं, करक फलस्तीन का एक कलाबंद शहर था जिस पर सलीबियों का कब्जा था। सलीबी शोबक नाम का एक कला सुल्तान अय्यूबी के हाथ हार चुके थे। वो करक किसी कीमत पर देना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्होंने दिफाई इंतजामात बड़े ही सख्त कर दिए थे, जिनमें एक बंदोबस्त ये था कि वो कलाबंद होकर नहीं लड़ना चाहते थे। शोबक से जब ईसाई और यहूदी बाशिंदे मुसलमानों के डर से करक भाग रहे थे, उसी वक्त सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज और इंतजामिया को यह हुक्म दिया था कि भागने वाले गैर मुस्लिमों को रोकें और उन्हें वापस लाकर उनके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने एक खुफिया हुक्म यह भी दिया था कि ज्यादातर बाशिंदों को जाने दें। इस हुक्म में राज ये था कि गैर मुस्लिम बाशिंदों में सुल्तान के जासूस भी जा रहे थे। अपने जासूस दुश्मन के इस शहर में और मज़ाफ़ात में, जिस पर थोड़े अरसे बाद हमला करना था, भेजने का ये मौका निहायत अच्छा था। मुसलमान जासूस ईसाई और यहूदी पनाहगुज़ीनों के भेस में करक चले गए थे। वहां के मुसलमान बाशिंदों को साथ मिलाकर उन्होंने खुफिया अड्डे बना लिए थे। वो वहां से इत्तलात भेजते रहते थे। सुल्तान अय्यूबी जाती तौर पर उनकी रिपोर्टें सुना करते थे। उस रोज 2 जासूस आए तो सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें फौरन अपने खेमे में बुला लिया और बाकी सबको निकाल दिया। जासूसों की रिपोर्ट में सलीबियों की फौज की नक्लो हरकत और तरतीब के मुताल्लिक इत्तलात। सुल्तान अय्यूबी उनके मुताबिक नक्शा बना रहे थे। इस दौरान उनके चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। जासूसों ने जब करक के मुसलमान बाशिंदों की बेबसी और मजलूमियत की तफसील सुनाई तो सुल्तान के चेहरे पर नुमायां तब्दीली आ गई। एक बार तो वो जोश में उठकर खड़े हो गए और खेमे में टहलने लगे। जासूसों ने उन्हें बताया कि शोबक से सलीबी शिकस्त खाकर करक पहुंचे तो उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। सुल्तान अय्यूबी को बहुत से हालात का तो पहले से इल्म था। इन 2 जासूसों ने उन्हें बताया कि अब वहां बाजार में जिन मुसलमानों की दुकानें हैं वो बहुत परेशान हैं। गैर मुस्लिम तो उनकी दुकानों पर जाते नहीं। मुसलमानों को भी डरा धमका कर उनकी दुकानों से दूर रखा जाता है। वहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है। ईसाई और यहूदी मस्जिदों के सामने ऊंट, घोड़े और दीगर मवेशी बांध देते हैं। अजान और नमाज पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जब अजान होती है तो गैर मुस्लिम शोर मचाते, नाचते और मजाक उड़ाते हैं। जासूसों ने बताया कि मुसलमानों का कौमी जज्बा खत्म करने के लिए वहां इस किस्म की अफवाहें जोर शोर से फैलाई गई हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना शदीद जख्मी होकर दमिश्क चला गया है कि अब तक मर चुका होगा, और यह भी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज कमान की कमजोरी की वजह से सहरा में बिखर गई है और सिपाही मिस्र की तरफ भाग रहे हैं, और यह भी कि मुसलमान अब करक पर हमला करने के काबिल नहीं रहे, और बहुत जल्द शोबक भी सलीबियों को वापस मिलने वाला है, और यह भी कि सूडानी फौज ने मिस्र पर हमला कर दिया है और मिस्र की फौज सूडानियों के साथ मिल गई है। जासूसों ने यह बताया कि अब अलसुब पादरी मुसलमान महल्लों में घूमते फिरते और हर मुसलमान घर के दरवाजे पर घंटियां बजाते अपने मजहबी गीत गाते और मुसलमानों को दुआएं देते हैं। वो अपने मजहब का और कोई प्रचार नहीं करते। ये प्रचार वहां की ईसाई और यहूदी लड़कियां करती हैं जो मुसलमान नौजवानों को झूठी मोहब्बत का झांसा देकर उनके जहन तबाह कर रही हैं। ये लड़कियां मुसलमान लड़कियों की सहेलियां बनकर उन्हें अपनी आज़ादी की बड़ी ही दिलकश तस्वीर दिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि मुसलमान फौज जो इलाका फतह करती है वहां मुसलमान लड़कियों को भी खराब करती है। इन रिपोर्टों में सुल्तान अय्यूबी के लिए कोई नई बात नहीं थी। इब्तदा में उनके जासूस उन्हें करक के मुसलमानों की हालत जार बता चुके थे। वहां के मुसलमानों का यह हाल था कि वो सुल्तान अय्यूबी और उनकी फौज के खिलाफ कोई हौसला शिकन अफवाह नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन वहां जो भी बात उनके कानों में पड़ती थी हौसला शिकन होती थी। वो डरते बात नहीं करते थे। उनके घरों की दीवारों के भी कान थे। वो इकट्ठे बैठने से भी डरते थे। जनाजे और बारात के साथ भी जासूस होते थे और मस्जिदों में भी जासूस थे। उनकी बदनसीबी तो ये थी कि जासूसी उनके अपने मुसलमान भाई करते थे। वो अपने घरों में भी सरगोशियों में बातें करते थे। किसी मुसलमान के खिलाफ सिर्फ ये कह देना कि वो सलीबी हुकूमत के खिलाफ है, उसे बेगार कैंप में भेजने के लिए काफी होता था।
لیکن سالار اعظم، ایک جاسوس نے کہا، اب وہاں ایک اور چال چلی جا رہی ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگا ہے۔ صلیبی حکومت نے اس کی ایک مثال یہ پیش کی ہے کہ ایک عیسائی حاکم نے ایک مسجد کو پوسیدہ حالت میں دیکھا تو اس کی مرمت کا حکم دیا اور اپنی نگرانی میں مرمت کرا دی۔ انہوں نے بیگار کیمپ کے مسلمانوں کو رہا تو نہیں کیا، لیکن انہیں کچھ سہولتیں دے دی ہیں، روزمرہ مشقت کا وقت بھی کم کر دیا ہے، لیکن ان کے کانوں میں یہی ڈالا جاتا ہے کہ تم نے صلیب کے خلاف بہت بڑا جرم کیا ہے، پھر بھی تم پر رحم کیا جا رہا ہے۔ یہ پیار اور محبت کا ہتھیار بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس جھوٹے پیار سے غیر مسلمان نوجوانوں کو نشے اور جوئے کا عادی بناتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے حملے میں وقت ضائع کیا تو کرک کے مسلمان اگر مسلمان ہی رہے تو برائے نام مسلمان ہوں گے، ورنہ وہ قرآن سے منہ موڑ کر گلے میں صلیب لٹکا لیں گے۔ اس صورت میں اس وقت وہ ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے جب ہم کرک کا محاصرہ کریں گے۔ اس پیار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اور گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی تک مسلمانوں کا جذبہ قائم ہے اور وہ ثابت قدم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک غیر مسلموں کے پیار کو قبول نہیں کیا، مگر وہ زیادہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ یہی وہ صورتحال تھی جس کی تفصیل سن کر سلطان ایوبی پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں یہ اطلاع بہت تکلیف دے رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ علاقے میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پیار کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی کردار کشی کا بھی عمل شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں سے زیادہ خطرناک وہ افواہیں تھیں جو وہاں کے مسلمانوں میں اسلامی فوج کے خلاف پھیلائی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے نظام جاسوسی کے نائب زاہدان کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ان کی باتیں سن لی ہیں؟ ایک ایک لفظ سنا اور انہیں آپ کے پاس لایا ہوں، زاہدان نے جواب دیا۔ علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلا لوں؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، یا تم اس کی جگہ پر کر سکو گے؟ یہ معاملہ نازک ہے، دشمن کے شہر میں مسلمانوں کو افواہوں اور دشمن کے زہریلے پیار سے بچانا ہے۔ علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلانے کی ضرورت نہیں، زاہدان نے جواب دیا۔ حسن بن عبداللہ کو بھی ان کے ساتھ رہنے دیں، مصر کے حالات اچھے نہیں، ملک تخریب کاروں اور غداروں سے بھرا پڑا ہے، کرک کے مسئلے کو میں سنبھال لوں گا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ وہ دراصل زاہدان کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زاہدان مخلص اور محنتی سراغ رساں ہے اور اپنے شعبے کے سربراہ علی بن سفیان کا شاگرد ہے۔ اس پر سلطان کو پورا اعتماد تھا، پھر بھی وہ یقین کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ یہ شاگرد اپنے استاد کی کمی پوری کر لے گا۔ انہوں نے زاہدان کا جواب سنے بغیر کہا، زاہدان، میں نے میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی، یہ خیال رکھنا کہ میں اس محاذ پر بھی شکست نہیں کھانا چاہتا جس پر صلیبیوں نے حملہ کیا ہے۔ میں کرک کے مسلمانوں کو اخلاقی اور نظریاتی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کرک میں ہمارے جاسوس موجود ہیں، زاہدان نے کہا۔ میں انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ وہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے متعلق اور ہماری فوج اور مصر کے متعلق صحیح خبریں سناتے رہیں گے اور انہیں آپ کا پیغام دیں گے۔ وہاں کی مسلمان عورتوں میں قومی جذبے کی کمی نہیں۔ ایک جاسوس بول پڑا، اس نے کہا، ہم جوان لڑکیوں سے کہیں گے کہ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کے ذہن صاف کرتی رہیں۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ عورتیں اگر گھر اور بچوں کی تربیت کا محاذ سنبھالے رکھیں تو اسی سے اسلام کے فروغ اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع میں بہت مدد ملے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرو کہ مسلمان گھرانوں میں اور بچوں میں غیر اسلامی اثرات داخل نہ ہونے دیں۔ میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ کرک پر جلدی حملہ کر دوں اور شوبک کی طرح وہاں کے بھی مسلمانوں کو آزاد کراؤں۔ انہوں نے زاہدان سے پوچھا، اس مقصد کے لیے کسے کرک بھیجو گے؟ انہی دونوں کو، زاہدان نے جواب دیا۔ یہ آنے جانے کے راستوں اور طریقوں سے واقف ہو چکے ہیں اور وہاں کے حالات اور ماحول سے مانوس ہیں۔ یہ دونوں آدمی غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں ہدایات دینی شروع کر دی۔ کرک میں مسلمان باشندوں پر پیار کا جو ہتھیار چلایا جا رہا تھا وہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جرمن نیاد ہرسن کی اختراع تھی۔ وہ شوبک کی شکست کے بعد صلیبی حکمرانوں پر زور دے رہا تھا کہ کرک کے مسلمانوں کو پیار کا دھوکہ دے کر صلیب کا وفادار بنایا جائے یا کم از کم صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے۔ صلیبی حکمران مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جھوٹا پیار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تشدد اور درندگی سے مسلمانوں کا قومی جذبہ اور وقار ختم کرنے کے قائل تھے۔ ہرسن اپنے فن کا ماہر تھا، انسانوں کی نفسیات سمجھتا تھا۔ اس نے صلیبی حکمرانوں کو بڑی مشکل سے اپنا ہم خیال بنایا
اور یہ پالیسی مرتب کرا لی کہ شہر اور مضافات کے اس علاقے کے مسلمانوں کو جو صلیبی استبداد میں ہے مشتبہ اور جاسوس سمجھا جائے۔ جس مسلمان کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے اسے گرفتار کر کے غائب کر دیا جائے، لیکن ہر مسلمان شہری کو دہشت زدہ نہ کیا جائے۔ اس پالیسی کی بنیادی شق یہ تھی کہ لڑکیوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کیا جائے اور مسلمان لڑکوں کو ذہنی عیاشی اور نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی کردار کشی کا انتظام کیا جائے۔ لہٰذا اس پالیسی پر عمل شروع ہو گیا تھا۔ ابتدا افواہوں سے کی گئی تھی۔ ہرسن نے یہ منظوری بھی لے لی تھی کہ مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے خاصی رقم خرچ کی جائے۔ چند ایک مسلمانوں کو خوبصورت اور تندرست گھوڑوں کی بگیاں دے کر انہیں شہزادہ بنا دیا جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مخبری اور ان میں افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہیں شاہی دربار میں وقتاً فوقتاً مدعو کر کے ان کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا جائے۔ ان کی مستورات کو بھی مدعو کر کے ان کی عزت کی جائے کہ وہ اپنی اصلیت اور اپنا مذہب ذہن سے اتار دیں۔ ہرسن نے کہا تھا، اگر آپ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دماغ میں بادشاہی کا کیڑا ڈال دیں، اسے گھوڑے اور بگیاں دے کر اس کے دامن میں چند ایک اشرفیاں ڈال دیں، پھر وہ بادشاہی کے نشے میں آپ کے اشاروں پر ناچے گا، شراب بھی پیے گا اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں ننگا کر کے آپ کے حوالے کر دے گا۔ اگر آپ مسلمانوں کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آزما لیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتاتا ہوں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی اخلاقی تباہی کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ اسلام کی جڑیں تباہ کرنے کے لیے یہودی اپنی بیٹیوں کی عزت اور اپنی پونجی کا آخری سکہ بھی قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہودیوں میں خطرہ یہ تھا کہ وہ اسی خطے کے رہنے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کی زبان بولتے تھے اور ان کے رسم و رواج اور گھریلو طرز زندگی سے بھی واقف تھے۔ ان کی شکلیں اور کئی دیگر قوائف ملتے جلتے تھے۔ کوئی یہودی لڑکی مسلمان کا لباس پہن کر کسی مسلمان گھر میں جا بیٹھے تو اسے بلا شک و شبہ مسلمان سمجھ لیا جاتا تھا۔ اس مشابہت سے یہودی پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسلامی معاشرت میں غیر اسلامی زہر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جس روز سلطان ایوبی نے 2 جاسوسوں کو ہدایات دیں اور زاہدان سے کہا تھا کہ وہ کرک میں جا کر جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کو صحیح خبریں پہنچائے، اس سے 20 روز بعد کرک میں ایک پاگل اور مجذوب اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی گز بھر لمبی سلیب اٹھا رکھی تھی، جسے وہ اوپر کر کے چلاتا تھا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ شبک میں مسلمان اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ مصر میں مسلمانوں نے شراب پینا شروع کر دی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اب یہ قوم روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں، نوح کے دوسرے طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو صلیب کے سائے میں آ جاؤ۔ اگر صلیب پسند نہیں تو خدا یہودا کے آگے سجدہ کرو۔ مسجدوں میں تمہارے سجدے بیکار ہیں۔ لباس اور شکل و صورت سے وہ اچھا بھلا لگتا تھا، لیکن باتوں اور انداز سے پگلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی، لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر پگڑی اور اس پر رومال ڈالا ہوا تھا جو کندھوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چہروں اور کپڑوں پر گرد تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے۔ اس کے پاؤں گرد آلود تھے۔ اسے کوئی روکتا اور بات کرتا تھا تو وہ رک تو جاتا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کوئی بات جیسے سنتا سمجھتا ہی نہ تھا۔ سوال کوئی بھی پوچھو وہ اپنا اعلان دہرانے لگتا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ عیسائی اس لیے خوش تھے کہ اس نے ہاتھ میں صلیب اٹھا رکھی تھی اور خدا یسوع مسیح کا نام لیتا تھا۔ یہودی اس لیے خوش تھے کہ وہ خدا یہودا کا نام لیتا تھا، اور دونوں کی یہ خوشی مشترک تھی کہ وہ مسلمانوں کی تباہی کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ صلیبی فوج کے چند ایک سپاہیوں نے اس کی للکار سنی تو انہوں نے قہقہ لگایا۔ شہری انتظامیہ کی فوج، جو بعد میں پولیس کہلائی، نے جب اسے دیکھا تو پاگل کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔